ایک لمحے کے لیے ذرا ذہن میں ایک ایسی بہت پرانی اور بہت ہی بڑی عالمی کارپوریشن کا تصور لائیں جس نے دہائیوں تک پوری مارکیٹ کے اصول خود طے کیے ہوں۔ صحیح۔ ایک ایسی کمپنی جس نے قیمتیں مقرر کی ہوں اور جس کی اجارہ داری پر کبھی کسی نے سوال ہی نہ اٹھایا ہو، لیکن پھر اچانک مارکیٹ میں کچھ نئے، تیز اور بالکل غیر متوقع حریف آ جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور وہ پرانی کارپوریشن حیرت سے دیکھتی ہے کہ اس کے بنائے ہوئے اصول اب کوئی نہیں مان رہا۔ تو ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے کا موضوع بھی کچھ ایسا ہی منظرنامہ ہے، لیکن یہ کسی کارپوریشن کی نہیں بلکہ ہماری دنیا کی کہانی ہے۔ بالکل، اور دیکھیں یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں ہے، یہ عالمی طاقت کے توازن میں آنے والی ایک ایسی زبردست تبدیلی کی کہانی ہے جسے جیو پالیٹکس کی زبان میں اگر کہیں تو یونی پولر دنیا سے ملٹی پولر دنیا کی طرف سفر کہا جاتا ہے۔ یونی پولر مطلب ایک سپر پاور والی دنیا، رائٹ؟ جی ہاں بالکل، ایک سپر پاور سے کثیر القطبی دنیا، جہاں ڈرائیونگ سیٹ پر اب ایک کے بجائے کئی لوگ ایک ساتھ بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ صحیح۔ تو آج کے اس گہرائی سے مطالعے کے لیے ہمارے پاس جو مختلف انٹرویوز اور تجزیاتی رپورٹس موجود ہیں، ان کا مشن مشرق وسطیٰ میں طاقت کے اس بدلتے ہوئے کھیل کو سمجھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں، ایک انتہائی اہم بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ اس تحقیق میں مختلف ممالک جیسے امریکہ، ایران، پاکستان، بھارت اور اسرائیل کے حوالے سے انتہائی سخت اور حساس سیاسی بیانات موجود ہیں۔ بالکل، اور یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارا مقصد کسی کی سائیڈ لینا نہیں ہے۔ جی بالکل، اس جائزے کا مقصد ہرگز کسی فریق کی یا کسی ملک کے بیانیے کی تائید یا مخالفت کرنا نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف غیر جانبداری کے ساتھ ان حقائق اور تجزیوں کی تہوں کو کھولنا ہے تاکہ ہم سب سمجھ سکیں کہ پردے کے پیچھے اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا، اور یہ تجزیہ سننے والوں کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ جب عالمی سطح پر طاقت کا توازن بدلتا ہے تو اس کے اثرات صرف سرحدوں یا فوجوں تک محدود نہیں رہتے۔ ہاں ظاہری بات ہے۔ یہ تبدیلی اس انٹرنیٹ پر اثر انداز ہو سکتی ہے جو روزمرہ استعمال ہوتا ہے، اس عالمی معاشیت پر اثر ڈال سکتی ہے جس سے ایک عام انسان کی روزی روٹی جڑی ہے، اور اس توانائی کے نظام کو بدل سکتی ہے جو پوری دنیا کا پہیہ چلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ جب ہم اس پرانے عالمی نظام کی بات کرتے ہیں تو ایک وقت تھا جب امریکہ طے کرتا تھا کہ دنیا کے اصول کیا ہوں گے۔ IMF، ورلڈ بینک، اقوام متحدہ، یہ سب وہ ادارے تھے جن کے ذریعے ایک یونی پولر دنیا کا نظام چلایا جاتا تھا۔ جی ہاں۔ تو یہ نظام کام کیسے کرتا تھا اور ابھی اچانک درہمرم کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں امریکی طاقت کے دو بنیادی ستونوں کو دیکھنا ہوگا۔ اچھا۔ پہلا ستون ان کی بے پناہ اور عالمی سطح پر پھیلی ہوئی فوجی طاقت ہے۔ دنیا بھر میں ان کے 800 کے قریب فوجی اڈے ہیں، اور ان کا سالانہ دفاعی بجٹ $1 ٹریلین کے لگ بھگ ہے۔ $1 ٹریلین؟ واہ! جی، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دنیا کے ہر محلے میں ان کی سیکیورٹی کی ایک فرنچائز کھلی ہوئی ہو جس نے پوری دنیا کو ایک مخصوص نظام کے تحت جوڑ رکھا تھا۔ اور دوسرا ستون وہ یقیناً معاشی ہوگا۔ جی ہاں، دوسرا اور شاید سب سے اہم ستون معاشی ہے، جسے ہم پیٹرو ڈالر کہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی خاص قسم کا ڈالر نہیں ہے بلکہ یہ پورے ایک نظام کا نام ہے۔ صحیح۔ 1974 میں امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوا، جس کے بعد دیگر خلیجی ممالک بھی اس میں شامل ہو گئے۔ معاہدہ بڑی حد تک یہ تھا کہ سعودی عرب اپنا تیل صرف اور صرف امریکی ڈالر میں بیچے گا، اور بدلے میں امریکہ ان ممالک کو فوجی تحفظ اور ہتھیار فراہم کرے گا۔ مجھے یہاں تھوڑی وضاحت چاہیے تاکہ بات پوری طرح سمجھ آ سکے۔ اگر جاپان کو سعودی عرب سے تیل خریدنا ہے تو وہ اپنی کرنسی ین میں نہیں خرید سکتا، اسے پہلے ڈالر خریدنے ہوں گے۔ بالکل درست، اور چونکہ ہر ملک کو تیل کی تو ضرورت ہوتی ہی ہے، اس لیے ہر ملک کو اپنی جیب میں اپنے مرکزی بینکوں میں ڈالر جمع کر کے رکھنے پڑتے ہیں۔ صحیح، سمجھ گیا۔ اس ایک معاہدے نے ڈالر کی مانگ کو مصنوعی طور پر اتنا بڑھا دیا کہ وہ دنیا کی ریزرو کرنسی بن گیا۔ امریکہ جتنا چاہے ڈالر چھاپ سکتا تھا کیونکہ دنیا کو اس کی ضرورت تھی۔ آج اگر امریکی طاقت کمزور پڑ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فوجی اور معاشی دونوں ستون بے وقت ہل رہے ہیں۔
یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ موجودہ عالمی منظر نامے میں امریکی طاقت کو جو سب سے بڑا اور فوری چیلنج مل رہا ہے وہ موجودہ جنگ میں ایران کی طرف سے ہے۔ جی بالکل۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، ایک ایسا ملک جس پر دہائیوں سے سخت ترین معاشی پابندیاں عائد ہیں، جس کی معیشت شدید دباؤ کا شکار ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کے سامنے اپنی شرائط کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مطلب موجودہ صورتحال میں ذرائع بتا رہے ہیں کہ امریکہ 15 نکاتی امن منصوبے کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن ایران نے اپنی 3 انتہائی سخت شرائط رکھ دی ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ایک فریق جسے بظاہر معاشی لحاظ سے کمزور سمجھا جاتا تھا وہ اب اسٹریٹجک لحاظ سے حاوی نظر آ رہا ہے۔ بالکل۔ میں بتاتی ہوں، ایران کی پہلی شرط یہ ہے کہ آبنائے ہرمز مطلب اسٹریٹ آف ہارمز کا کنٹرول مکمل طور پر ان کے پاس ہوگا۔ یہ سمندر کا وہ تنگ راستہ ہے جہاں سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے۔ 20%؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے۔ جی ہاں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خلیجی ممالک یعنی GCC کی حفاظت کے لیے موجود جو 70,000 امریکی فوجی ہیں ان کا انخلا کیا جائے۔ مطلب وہ فوجیں وہاں سے نکال لی جائیں؟ بالکل۔ وہ امریکی فوجی اڈے جو کبھی تحفظ کی علامت سمجھے جاتے تھے نا، اب ایران انہیں اپنے لیے براہ راست خطرہ مانتا ہے اور انہیں ختم کروانا چاہتا ہے۔ صحیح۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ان کے پراکسیز یعنی وہ مسلح گروہ جنہیں ایران کی حمایت حاصل ہے، جیسے لبنان میں حزب اللہ اور یمن میں ہوتھی، ان کے خلاف کوئی بڑی فوجی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ یہ شرائط تو مطلب سیدھا سیدھا پرانے عالمی نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے مترادف ہیں۔ جی بالکل، لیکن میرا سوال وہی ہے، ایران اس پوزیشن میں آیا کیسے؟ صرف ڈرونز بنا لینے سے تو $1 ٹریلین کی فوج کو پیچھے نہیں دھکیلا جا سکتا نا۔ ان کی اصل طاقت کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے کئی دہائیوں کی وہ خاموش اور طویل مدتی حکمت عملی ہے جو عام طور پر ہمیں خبروں میں نظر نہیں آتی۔ 1979 کے انقلاب کے بعد سے ہی ایران کی قیادت نے اس بات کا بھانپ لیا تھا کہ وہ ناروایتی جنگ میں امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحیح، آمنے سامنے کی جنگ میں نہیں۔ جی، اس لیے انہوں نے تعلیم، انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی پر بے پناہ توجہ دی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پچھلے 20 سالوں میں ملک بھر میں انڈر گراؤنڈ ٹنلز یعنی زیر زمین سرنگوں کا ایک اتنا وسیع نیٹ ورک بچھایا ہے جو مطلب کسی زیر زمین شہر سے کم نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنے ہتھیار اور اہم تنصیبات کو فضا سے ہونے والے حملوں سے محفوظ رکھنے میں کامیاب رہے ہیں۔ بالکل، لیکن ان کی سب سے بڑی طاقت ان کا لامرکزی یعنی ڈی سینٹرلائزڈ کمانڈ کا نظام ہے۔ وہ کیسے کام کرتا ہے؟ روایتی فوجیں نا ایک اہرام کی طرح، ایک پیرامڈ کی طرح کام کرتی ہیں۔ اگر آپ اوپر سے جنرل کو ہٹا دیں تو نیچے کی فوج بکھر جاتی ہے۔ صحیح۔ لیکن ایران نے اپنا نظام ایک تارا مچھلی مطلب ایک سٹار فش کی طرح بنایا ہے۔ اگر آپ سٹار فش کا ایک بازو کاٹ دینا تو وہ مرتی نہیں ہے بلکہ اس کا نیا بازو نکل آتا ہے۔ ارے واہ! جی، ان کی قیادت کو اگر نشانہ بھی بنایا جائے تب بھی نچلی سطح پر موجود یونٹس اپنے فیصلوں میں خود مختار ہیں اور ان کا نظام رکے بغیر کام کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھاری پابندیوں کے باوجود وہ میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ واقعی ایک زبردست تشبیہ ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو دیکھتے ہیں۔ اگر یہ بات چیت ناکام ہو جاتی ہے اور امریکہ ان کی یہ شرائط ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو جو ممکنہ منظرنامہ پیش کیا جا رہا ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے۔ بالکل، وہ بہت خطرناک ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی بے وقت عالمی معیشت کی شہرگ اور اس کے اعصابی نظام کو ایک ساتھ کاٹنے کی دھمکی دے رہا ہو۔ یہ تشبیہ بالکل درست ہے۔ اگر خطے میں کشیدگی جنگ کی صورت اختیار کرتی ہے تو ایران آبنائے ہرمز اور بحیرہ احمر کا ٹریفک مکمل طور پر بند کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی اور ظاہر ہے مہنگائی بڑھے گی۔ بالکل، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز وہ ہے جسے آپ نے اعصابی نظام کہا، یعنی انٹرنیٹ کا انفراسٹرکچر۔ سمندروں کی تہہ میں نا فائبر آپٹک کیبلز کا ایک پورا جال بچھا ہوا ہے۔ وہی کیبلز جو پانی کے پائپ جتنی موٹی ہوتی ہیں اور پوری دنیا کا ڈیٹا منتقل کرتی ہیں۔ جی بالکل وہی۔ یہ کیبلز دنیا کے 30% حصے کو انٹرنیٹ فراہم کرتی ہیں،
جن میں مشرق وسطی، یورپ اور جنوبی ایشیا کے بڑے حصے شامل ہیں۔ خطرہ اس بات کا ہے کہ ہوتھی سمندر کے اندر موجود ان کیبلز کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس کے نتائج پر غور کریں۔ اگر یہ کیبلز کٹ جاتی ہیں تو ہم صرف سوشل میڈیا سے محروم نہیں ہوں گے۔ جی ہاں، عالمی سطح پر بینکنگ کا نظام، جسے سوئفٹ کہتے ہیں، وہ مفلوج ہو جائے گا، سٹاک مارکیٹس کریش کر جائیں گی، اور روزمرہ کا ڈیجیٹل نظام چند گھنٹوں میں ٹھپ ہو سکتا ہے۔ اور دیکھیں، تباہی صرف ڈیجیٹل حد تک نہیں ہوگی۔ ایک اور سنگین خطرہ خلیجی ممالک کے ڈی سیلینیشن پلانٹس کو ہے۔ ڈی سیلینیشن پلانٹس؟ جی، یہ وہ بڑے کارخانے ہیں جو سمندر کے کھارے پانی کو پینے کے قابل بناتے ہیں۔ چونکہ اس خطے میں میٹھے پانی کے قدرتی ذخائر نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے کروڑوں لوگوں کی زندگی کا انحصار انہی پلانٹس پر ہے۔ بالکل، پانی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ اگر میزائلوں یا ڈرونز کے ذریعے ان پانی صاف کرنے والے پلانٹس اور انرجی اسٹیشنز کو تباہ کر دیا گیا تو یہ پورا خطہ لفظی معنوں میں کئی دہائیاں پیچھے جا سکتا ہے اور ایک ایسا انسانی اور معاشی بحران جنم لے گا جس کا تصور بھی محال ہے۔ یہ تو ایک مکمل تباہی کی تصویر ہے، لیکن اس سب میں مجھے ایک بات مسلسل الجھا رہی ہے۔ ہم نے تارا مچھلی والی مثال سمجھی، سرنگوں کی بات کی، لیکن کیا ایران یہ سب واقعی اکیلا کر رہا ہے؟ یہی تو بات ہے۔ مطلب اتنی جدید امریکی اور اسرائیلی الیکٹرانک وارفیئر، یعنی وہ ٹیکنالوجی جو دشمن کے جہازوں اور ڈرونز کا سگنل جیم کر دیتی ہے، وہ ایران کے سست رفتار ڈرونز کے سامنے اچانک ناکام کیسے ہو گئی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اس تنازع کے اصل اور زیادہ بڑے کھلاڑیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ واضح رہے کہ کوئی بھی ملک آج کے دور میں اکیلے اتنی بڑی بساط نہیں بچھاتا۔ صحیح۔ حالیہ تحقیق اور دفاعی تجزیوں میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایران کے ڈرونز 1000 کلومیٹر کا طویل فاصلہ انتہائی درستگی کے ساتھ طے کر رہے ہیں، اور انہیں جام کرنا اس لیے ناممکن ہو رہا ہے کیونکہ انہیں براہ راست چین کے طاقتور اور جدید ترین ملٹری سیٹلائٹس کی رہنمائی حاصل ہے۔ یعنی پردے کے سامنے ایران ہے، لیکن پردے کے پیچھے اصل طاقت کا مظاہرہ چین کر رہا ہے۔ بالکل۔ یہ مجھے اس تصور کی یاد دلا رہا ہے جس کا ذکر موجودہ جغرافیہ سیاست میں آپریشن سندور کے نام سے کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے سننے والوں کی آسانی کے لیے ذرا یہ بتائیں کہ یہ آپریشن سندور دراصل ہے کیا؟ دیکھیں، آپریشن سندور کو ہم جیو پالیٹکس کی زبان میں ایک ایسی حکمت عملی سمجھ سکتے ہیں جس میں ایک ابھرتی ہوئی سپر پاور خطے میں اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے براہ راست جنگ نہیں لڑتی۔ مطلب خود میدان میں نہیں آتی؟ جی، وہ اپنی فوجیں نہیں بھیجتی، اس کے بجائے وہ اپنے اتحادیوں کو ایک ایسا مضبوط تکنیکی اور معلوماتی چھتر یعنی امبریلا فراہم کرتی ہے کہ ان کے دشمن بے بس ہو جاتے ہیں۔ مقصد جنگ لڑنا نہیں ہوتا، بلکہ بغیر لڑے اپنے مخالف کو نفسیاتی اور تکنیکی طور پر شکست دینا ہوتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں بھی بالکل یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ جی ہاں۔ ایران اور اس کے اتحادی میدان جنگ میں ہیں، لیکن ان کی پشت پر روس اور چین جیسی بڑی طاقتیں کھڑی ہیں جو انہیں وہ تکنیکی آنکھیں اور کان فراہم کر رہی ہیں جو روایتی امریکی دفاعی نظام کو اندھا کر رہے ہیں۔ اور یہ بات ملٹی پولر دنیا کو صرف ایک نظریے سے نکال کر ایک ٹھوس زمینی حقیقت بنا رہی ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کا اثر یہ ہو رہا ہے کہ جسے ہم گلوبل ساؤتھ کہتے ہیں یعنی دنیا کے وہ ترقی پذیر و غریب ممالک جن کی آبادی دنیا کا 80% ہے، وہ اب خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ مانیٹر کر رہے ہیں صورتحال کو۔ جی، انہیں نظر آ رہا ہے کہ اب دنیا میں صرف ایک ہی طاقت کا مرکز نہیں رہا، بلکہ ایک متبادل موجود ہے جو امریکی طاقت کو کامیابی سے چیلنج کر رہا ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک طرف امریکہ کی فوجی اور معاشی اجارہ داری ٹوٹ رہی ہے اور دوسری طرف چین اور روس ایک نیا متبادل پیش کر رہے ہیں۔ بالکل۔ لیکن اس ساری صف بندی اور کشیدگی کے درمیان سفارتکاری کے میدان میں ایک ایسے ملک کی انٹری ہوئی ہے جس کا ذکر اس تنازع میں بظاہر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرا اشارہ پاکستان کی طرف ہے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ ذرائع سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان اچانک امن کی کوششوں میں ایک اہم سفارتی پل کے طور پر ابھرا ہے۔ مجھے یہ بات تھوڑی حیران کن لگتی ہے۔ مطلب
ایک ملک جو اپنے اندرونی سیاسی اور شدید معاشی مسائل میں گھرا ہوا ہو، وہ اچانک مشرق وسطیٰ میں سفارتکاری کا مرکز کیسے بن گیا؟ دیکھیں، یہ بظاہر ایک تضاد لگتا ہے، لیکن اگر ہم عالمی سیاست کی بساط کو غور سے دیکھیں نا تو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ کیسے؟ آپریشن سندور کے بعد، یعنی چین اور روس کے اس نئے بلاک کے ابھرنے کے بعد، پاکستان کا جیو پولیٹیکل پروفائل بہت تیزی سے بدلا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کی اس تیزی سے تقسیم ہوتی ہوئی دنیا میں پاکستان واحد ایسا ملک بچا ہے جس کے امریکہ، چین اور روس، ان تینوں عالمی طاقتوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں معمول کے اور اچھے تعلقات ہیں۔ اچھا، یعنی وہ سب سے بات کر سکتا ہے۔ بالکل، وہ بے وقت واشنگٹن، بیجنگ اور ماسکو سے بات کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ حال ہی میں ایک اسٹریٹیجک ڈیفنس معاہدہ بھی ہوا ہے، اور دوسری طرف ایران کے ساتھ بھی اس کی لمبی سرحد اور تاریخی تعلقات ہیں۔ تو جب آپ کو ایک ایسے ثالث کی ضرورت ہو جو ان تمام متضاد قوتوں کے درمیان پیغام رسانی کر سکے، تو پاکستان ایک فطری انتخاب بن جاتا ہے؟ جی بالکل، اور اسی سفارتی پوزیشن کا نتیجہ ہے کہ جب پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کی گئی نا، تو اسے امریکی قیادت کی طرف سے فوری پذیرائی ملی۔ ارے واہ! اور ملیشیا جیسی دیگر اہم اسلامی ریاستوں نے بھی اس کی حمایت کی۔ اس میں ایک اور اہم پہلو جغرافیے کا بھی ہے۔ اگر مذاکرات جنیوا جیسے کسی یورپی شہر میں ہوں تو ایران کے وفد کو فضائی سفر کرنا پڑے گا، جو موجودہ جنگی حالات میں انتہائی خطرناک ہے۔ بالکل، سیکیورٹی رسک ہے۔ جبکہ پاکستان کے لیے وہ بآسانی زمینی راستے کا محفوظ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ اس نئے کثیر القطبی عالمی نظام میں، مطلب ملٹی پولر ورلڈ میں، اہمیت صرف اس بات کی نہیں کہ آپ کے پاس کتنی فوج ہے، بلکہ اس بات کی بھی ہے کہ کون سا ملک کس حد تک مختلف اور متضاد طاقتوں کے درمیان رابطے کا پل بننے کی سفارتی صلاحیت رکھتا ہے۔ بالکل درست بات ہے۔ لیکن جہاں کچھ ممالک اور طاقتیں اس نئے ملٹی پولر نظام میں اپنے لیے نئی جگہیں تلاش کر رہی ہے نا، وہیں کچھ کھلاڑی ایسے بھی ہیں جو بظاہر شطرنج کی بساط پر پرانے اصولوں کے تحت کھیل رہے ہیں۔ صحیح۔ جبکہ کھیل کے اصول مکمل طور پر تبدیل ہو چکے ہیں۔ میرا اشارہ ان ممالک کی طرف ہے جو اب بھی پوری طرح سے پرانے عالمی نظام سے چمٹے ہوئے ہیں۔ یہاں دو ممالک کی حکمت عملی کا خاص طور پر جائزہ لینا ضروری ہے۔ پہلا ملک اسرائیل ہے۔ موجودہ صورتحال کا تجزیہ بتاتا ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کر اس تنازع کو دول دینا چاہتا ہے اور اس کا دائرہ کار بڑھانا چاہتا ہے۔ وہ ایسا کیوں چاہیں گے؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ بہت طاقتور ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک طویل کثیر الجہتی یعنی ملٹی فرنٹ جنگ اکیلے نہیں لڑ سکتے۔ ان کی بقا کا واحد راستہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کو براہ راست اس خطے کی جنگ میں کھینچ لیں۔ اچھا، یعنی وہ پرانے بیک اپ کو بلانا چاہتے ہیں؟ جی، وہ پرانے نظام کی اس ضمانت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں جہاں امریکہ ان کے تحفظ کے لیے جنگ میں کود پڑتا تھا۔ اسی غیر یقینی اور خطرناک صورتحال کے پیش نظر حال ہی میں 11 مختلف ممالک نے اپنے شہریوں کو اسرائیل فوری طور پر چھوڑنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اور دوسری طرف بھارت کی پالیسیوں کا بھی ایک دلچسپ رخ سامنے آیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دسمبر 2025 میں جب روسی قیادت نے بھارت کا دورہ کیا تو انہوں نے RIC یعنی روس، انڈیا اور چین کے سفارتی فریم ورک کو دوبارہ فعال کرنے کی پیشکش کی۔ جی ہاں، مطلب روس کا مقصد یہ تھا کہ یہ تینوں بڑی طاقتیں مل کر اس نئے ابھرتے ہوئے کثیر القطبی عالمی نظام میں ایک مشترکہ اور مضبوط آواز بنے، لیکن بھارت نے اس پیشکش کو صاف مسترد کر دیا۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھارت نے ایسا کیوں کیا؟ دراصل بھارت کسی بھی ایسی شراکت داری میں شامل نہیں ہونا چاہتا جہاں چین کی بالادستی ہو یا اسے چین کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے۔ صحیح، ان کے اپنے بارڈر ایشوز بھی تو ہیں۔ بالکل۔ اس کے برعکس بھارت کی ترجیح اب بھی امریکہ اور مغربی ممالک کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو مزید گہرا کرنا ہے۔ وہ پرانے عالمی نظام کے ستونوں پر اپنا انحصار کم کرنے کے بجائے اسے بڑھا رہا ہے۔ پرانے اتحادیوں پر مکمل انحصار کرنا کوئی بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی تو نہیں؟ یہ واقعی ایک گہرا اور غور طلب سوال ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کے تمام دھاگوں کو سمیٹیں تو ہمیں یہ واضح تصویر نظر آتی ہے کہ دنیا اب ویسی بالکل نہیں رہی جیسی محض چند سال پہلے تھی۔
بالکل نہیں۔ ہم نے دیکھا کہ فوجی طاقت کے لحاظ سے کیسے 70,000 امریکی فوجیوں اور ان کے اڈوں کو ہٹانے کے مطالبات اس خطے سے آ رہے ہیں جس پر وہ کبھی مکمل کنٹرول رکھتے تھے۔ صحیح۔ سفارتی محاذ پر ہم نے دیکھا کہ پاکستان جیسے ممالک آگے آ کر ان تنازعات میں ثالثی کر رہے ہیں جنہیں شاید پہلے اس کام کے لیے موزوں نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جی۔ اور ٹیکنالوجی کے محاذ پر چین اور روس کا اندیکھا سایہ پرانے جنگی حکمت عملیوں کو ناکام بنا رہا ہے۔ اور ان سب کے درمیان نہ سب سے اہم معاشی محاذ ہے، پیٹرو ڈالر کا وہ پرانا نظام جس نے پچھلی نصف صدی سے عالمی معیشت کی بنیاد رکھی ہوئی تھی، آج اسے براہ راست چیلنج کیا جا رہا ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، یہ سب راتوں رات نہیں ہوا۔ اس نئے آرڈر کی تشکیل میں کئی دہائیوں کی منصوبہ بندی، ٹیکنالوجی کا زبردست استعمال اور انتہائی بروقت سفارتی فیصلے شامل ہیں۔ جب پرانے اصول ٹوٹتے ہیں نا تو ہمیشہ طاقت کا ایک خلا، مطلب ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے، اور آج ہم پوری دنیا میں اسی خلا کو پر کرنے کی ایک شدید کشمکش دیکھ رہے ہیں۔ بالکل درست۔ اور اس ساری بحث میں ایک نقطہ ایسا ہے جو براہ راست عام انسان کی زندگی سے جڑتا ہے۔ ہم نے پروگرام کے آغاز میں ایک بڑی کارپوریشن کی اجارہ داری ٹوٹنے اور معاشی ستونوں کے ہلنے کی بات کی تھی۔ جی بالکل۔ تو چلتے چلتے ہمیں اس سوال پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ اگر واقعی آنے والے چند سالوں میں پیٹرو ڈالر کا نظام مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے اور مستقبل میں تیل کی تجارت ڈالر کے بجائے یوان یا کسی اور متبادل کرنسی میں ہونے لگتی ہے تو مستقبل میں عالمی کرنسیوں کی قدر کس طرح متعین ہوگی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کیا اس سے عالمی سطح پر مہنگائی کے طوفان آئیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک عام شہری کی جیب میں موجود پیسوں کی قیمت اور قوت خرید کس طرح ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی؟ کیا ہماری محنت کی کمائی کی قدر کا فیصلہ اب واشنگٹن کے بجائے کسی اور دارالحکومت میں ہونے والا ہے؟ بالکل، ہمیں اس پر سوچنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر سننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس جائزے کے ختم ہونے کے بعد بھی سوچتے رہیں۔ آج کے اس گہرائی سے مطالعے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے آج کے اس جائزے کو سننے والوں کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔